اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا موضوع حسن نثر سے مرزا فرات اللہ بیگ صاحب کے بارے میں ہے۔ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب جو تھے، ان کی جو زندگی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات 1883 عیسوی سے لے کے 1947 تک ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب جو تھے، ایک مشہور نثر نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مشہور مزاحیہ نگار بھی ہیں۔ وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ان کے مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مضامینوں کے اندر مزاحیہ رنگ بھی نمایاں ہے۔ ان کی جو حالات زندگی تھی یا ان کی جو ادبی خدمات، جو انہوں نے ادبی خدمات انجام دیے ہیں، آج ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب جو تھے، یہ دہلی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ انہوں نے مکتب میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1905 میں ہندو کالج سے BA پاس کیا، اور 1905 میں BA پاس کرنے کے بعد 1907 میں وہ حیدرآباد چلے گئے اور مختلف ملازمتوں پر مامور رہے۔ ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے۔ 1919 میں انہوں نے پہلا مضامین رسالہ، ان کا جو پہلا رسالہ تھا افادہ، وہ انہوں نے آگرہ میں لکھا 1919 میں۔ جب انہوں نے 1919 میں رسالے لکھنے کا آغاز کیا، جب انہوں نے آگرہ میں اپنا پہلا رسالہ افادہ کے نام سے شائع کیا، تو اور 1923 سے وہ پھر باقاعدہ مضامین لکھنے لگے، یعنی کہ 1923 سے انہوں نے باقاعدگی سے مضامین لکھنے شروع کیے۔ انہوں نے یعنی کہ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب نے تنقید، افسانہ، سوانح حیات، معاشرت اور اخلاقاً یعنی کہ ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ انہوں نے ضرور لکھا، اور جتنا لکھا وہ بہت ہی اچھا لکھا۔ لیکن ان کے مزاحیہ مضامین سب سے زیادہ کامیاب ہوئے۔ ان کے جو مرزا فرات اللہ بیگ صاحب کے جو مضامین تھے وہ 7 جلدوں میں یعنی کہ مضامین فرحت کے نام سے شائع ہوئے۔ نظموں کا مجموعہ جو ہے میری شاعری کے نام سے چھپ چکا تھا، یعنی کہ انہوں نے نظموں کا ایک مجموعہ لکھا جس کا عنوان انہوں نے رکھا میری شاعری، اس نام سے وہ چھپ چکا تھا۔ اس میں بھی انہوں نے یعنی کہ اس میں بھی مزاحیہ رنگ نمایاں ہے۔ ہنسنے اور ہنسانے کا کوئی اصول مقرر نہیں ہو سکتا ہے، تمام مزاحیہ نگار اپنا انداز رکھتے ہیں۔ مرزا فرات اللہ بیگ کا بھی ایک مخصوص رنگ ہے جسے عظمت اللہ بیگ نے خوش مزاقی کہا ہے۔ جو خوش مزاقی جو ہے وہ کہکے کے موقع کم اور تبسم کے زیادہ ملتے ہیں، یعنی اس میں کہکہ لگانے کے موقع جو ہوتے ہیں وہ کم ملتے ہیں، اور ہنسنے اور ہنسانے کے جو موقع ہیں وہ زیادہ میسر ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں ایسا انبساط ملتا ہے کہ جسے ہم یعنی کہ جسے دیر پا کہا جا سکتا ہے۔
مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب جو تھے، انہوں نے ان کے یہاں دلچسپی کے جزء ہیں کہیں ساماں ہے، ان کے یہاں دلچسپی کے کہیں ساماں ہیں، ان کی جو مظاہر نگاری میں دلی کے روزمرہ اور محاورات کا جو لطف ہے وہ پایا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب ایسے اکثر یعنی کہ وہ اکثر ایسے محاورات اور الفاظ اپنی تحریر میں لاتے ہیں جو دلی کے لوگ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا جو مضامین ہے، آپ کے نصاب میں ان کا جو مضامین ہے وہ انہی خصوصیات کا آئینہ دار ہے۔ ان کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سے ہمیں اردو کے ایک بہت بڑے ادیب اور 19ویں صدی کے ہندوستان کے ایک بڑے شخص یعنی مولوی نذیر احمد کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اور کسی طرح سے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اردو ادب کو جو سرمایہ عطا